اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. توحید کی شہادت کس کو کہتے ہیں اور اس کی دلیل کیا ہے؟ شہادت توحید کس کو کہتے ہیں اور اس کی دلیل کیا ہے؟ شہادت کا معنی گواہی دینا. توحید کا مطلب اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا. اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود گواہی دے رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ بات اس بات پر قائم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، اور وہ اللہ کی ذات زبردست ہے اور حکمت والی. اس کا مطلب یہ ہے کہ معبود برحق وہ محض جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کسی اور کی ذات نہیں. یہاں پر لا جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ان تمام چیزوں کا انکار ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محض اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی. اللہ وحدہ لا شریک، وہی اللہ اکیلا ہے، اکلوتا ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے کی رتی برابر گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس کے ملک میں، اس کی حکومت میں، اس کے اقتدار میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، کسی کی کوئی شراکت نہیں. اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اور اپنے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں تم لوگ جو کر رہے ہو غیر اللہ کی پوجا، میں اس سے براءت کا اظہار کر رہا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے فطرت پر پیدا کیا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ وان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اور اس کی وضاحت یہ ہے، مزید وضاحت یہ ہے کہ اے اہل کتاب، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک یکسانیت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اور نہ اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک کریں گے، کسی کو مطلقاً شریک نہیں کریں گے، اور ہم ایک دوسرے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے، محض اللہ تعالیٰ کی ذات کو. اگر وہ اس سے پھر جائے تو آپ کہہ دو، گواہ رہنا کہ ہم اللہ کی مطلوب فرما دیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے،
اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ دوسری شہادت کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ شہادت توحید کے بعد دوسری شہادت شہادت رسالت ہے، شہادت نبوت، یعنی شہادت ان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ محمد بن عبداللہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تمہارے ہاں تمہارے درمیان میں سے ایک رسول آیا ہے جو تمہاری جانوں پر عزیز ہے، تمہارے لیے وہ بہت زیادہ اپنی رغبت دکھانے والا ہے، مومنین کے ساتھ اس کا معاملہ رحم کرنے اور الفت کرنے والوں کا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر، تمام کائنات پر رسول بنا کر بھیجا ہے، اور وہ لوگوں کے معاملے میں بہت ہی حساس ہے، اور وہ ان کے لیے مومنین کے حق میں رحم دل ہے اور الفت ان سے رکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے، آپ کی رسالت کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو حکم دیا اس کی اطاعت کریں اور اس بات کی تصدیق کریں جو خبریں آپ لے کر آئے، اور ان چیزوں سے بچیں جس کا آپ نے حکم دیا یا اس سے آپ کو روکا ڈانٹا، اور اللہ ہی کی عبادت کی جائے، شریعت اور جو آپ شریعت لے آئے اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ شہادت رسول کا مطلب ہے۔ آگے بڑھائیے۔ آگے بڑھائیے۔ آ گیا، ٹھیک۔ دلیل الصلاۃ والزکاۃ وتشریع التوحید، نماز یعنی صلاۃ، زکوٰۃ اور توحید کے بارے میں قرآنی آیت پیش کی جائے جس میں اس کی فرضیت کا ذکر ہو۔ ان تینوں کی اجتماعی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ محض عبادت اللہ کی اخلاص کے ساتھ کی جائے، یہ توحید خالص ہے، کیونکہ دین حنیف کا یہی تقاضا ہے، اور نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہی درست دین کی نشاندہی ہے۔ قرآن کریم میں روزے کی فرضیت کے سلسلے میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو، تم پر رمضان پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تقوی والی زندگی گزارو۔ دوسری دلیل جس میں حج کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ حج کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ کی ذات کے لیے لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج
کرنا ضروری ہے، فرض کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور جو اس بات کا انکار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، عن العالمین، سارے جہانوں سے، کہ وہ قادر مطلق ہے، کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے، کوئی اس کا حکم مانے نہ مانے، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ ایمان کے کتنے شعبے ہیں اور اس کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے اور اس کا سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور اس کا اعلیٰ درجہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کا ادنا درجہ راستے سے گندگیوں کا ازالہ کرنا، ہٹانا، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح حدیث ہے، الایمان ہوا بضع و سبعون شعبة اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحیاء شعبة من الایمان۔ ہاں، ایمان 70 سے زیادہ حصے ہیں، سب سے اعلیٰ ترین حصہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور سب سے کم تر حصہ شعبہ راستے سے تکلیف کو ہٹانا، ازالہ کرنا ہے، اور ایمان اور شرم و حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ جواب، ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور 6 ارکان کی تفصیل کچھ یوں ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور رسولوں پر، اور یوم آخرت پر، اور تقدیر کے اچھے اور تقدیر کے برے ہوتے۔ ان 6 ارکان کی دلیل قرآن سے یہ ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبی۔ اس آیت میں 5 ایمان کے ارکان کا ذکر ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، اللہ کی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء کرام پر ایمان لے آؤ۔ اور قدر، تقدیر کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے، یعنی اس کی تقدیر ہم نے بنا دی۔ یہ چھٹی چیز تقدیر کی بابت کہا گیا ہے۔ اس کی آگے بڑھیں۔
تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ احسان ہے. یہ وہ واحد رکن ہے جس میں اللہ کی عبادت کا ذکر ایسا ہو جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے. جیسا کہ حدیث جبرائیل میں یہ بات کہی گئی کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم ایسے عبادت کرو گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، تم اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسا نہیں ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور وہ جو احسان مند ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور اس کی ذات سے لگاؤ کا ظاہر کرتی ہے. اس زبردست رحم کرنے والی ذات پر بھروسہ کرو جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم ٹھہرتے ہو، اور تقلب کا فی الساجدین، اور تم سجدے میں اور تقلب کا تمہاری نظریں اس کی طرف جاتی ہیں. وقوله تعالی وما تكون فی شان، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما تكون فی شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تقیمون فیہ. اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس پر اس کا مراقبہ ہے، وہ حساب کتاب کرتا ہے. اس آیت میں یہی بات کہی گئی ہے وما تكون فی شان وما تتلو منہ، جو تم پڑھتے ہو اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے عمل کو، جو تم عمل کر رہے ہو اس پر اللہ گواہ ہے، اور جو بھی تم اس میں عبادت کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اس سلسلے میں کوئی حدیث کی دلیل پیش کیجیے. اس سلسلے میں حدیث جبرائیل ہے. حدیث جبرائیل میں عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس درمیان میں ایک آدمی ہم پر ظاہر ہوا. وہ نہایت سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، اس کے بال بڑے گہرے کالے تھے. اس پر اثر سفر کی کوئی نشانیاں نمایاں نہیں تھیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو پہچانتا نہیں تھا. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سے گھٹنے سے گھٹنا لگا کر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ کو آپ کے ڈرانے مبارک پر رکھا، اور اس نے کہا اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، روزے رمضان کے روزے رکھے، اور استطاعت ہونے کی صورت میں حج بیت اللہ ادا کرے. پھر وہ شخص اس بات کی تصدیق کرتا ہے تو ہمیں اس کے تصدیق کرنے پر تعجب ہوتا ہے
کہ وہ پوچھتا ہے اور پھر خود ہی تصدیق کرتا ہے. آگے بڑھیے. پھر وہ ایمان کے متعلق سوال کرتا ہے. ایمان کے متعلق سوال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر. پھر وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے، یعنی ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. پھر وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے. پھر نے آپ سے اس شخص نے احسان کے بارے میں دریافت کیا. آپ نے کہا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک فأخبرنی عن الساعة. آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے، قرآن قیامت کے بارے میں بتائیے. انہوں نے کہا کہ یہ سوال ایسا ہے کہ جس شخص سے سوال کیا گیا ہے وہ جس سوال کرنے والے سے زیادہ اس کی معلومات نہیں ہے. یعنی اس میں جس سے سوال کیا گیا اور جو سوال کرنے والا ہے دونوں کی معلومات کمزور ہیں، دونوں کی معلومات برابر ہے. پھر وہ شخص سوال کرتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے. تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب میں ایسا زمانہ ہوگا کہ ایک لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، یعنی مالدار انسان ہو جائیں گے، اور تم دیکھو گے یہ ننگے اور پیدل ننگے پیر چلنے والے اور دنگ دھڑنگ رہنے والے غریب بکریاں چرانے والے بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں کمپٹیشن میں لگ جائیں گے. پھر وہ شخص کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہا، پھر چل پڑا. میں کچھ دیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. پھر آپ نے اس سے کہا اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ پوچھنے والا انسان کون تھا؟ تو میں نے کہا اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے کہا فإنه جبرائیل، جو پوچھنے والا جبرائیل تھا. اتاکم یعلمکم دینکم، وہ تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے یہاں پر آئے. ٹھیک ہے، یہاں پر روک دیتے ہیں. اس کو دوبارہ اگر کوئی پڑھ کے ترجمہ کرے